سب سے پہلے آپ کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. اور بیسیکلی میرا تعلق جو ہے وہ گلگت بلتستان، ابھی آپ نے خود دیکھا گلگت بلتستان اتنا حسین خوبصورت پروونس ہے پاکستان کا، تو یہاں سے میں بلونگ کرتی ہوں. بلکہ یہاں سے آگے شمشال ویلی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے بٹوین پاکستان اینڈ چائنا بارڈر. تو شمشال میں پیدا ہوئی اور وہیں پہ پلی بڑھی. بچپن ہی سے میرا انٹریکشن فارنرز کے ساتھ ہوا کرتا تھا، کیونکہ شمشال میں فارنرز آتے تھے ایز اے ٹریکرز یا پھر ماؤنٹین کلائمبنگ کرنے کے لیے. پھر ساتھ ساتھ میں میرے فیملی جو ہے وہ ٹورزم کے ساتھ وابستہ تھے. میرے انکلز پاکستان آرمی کے لیے کلائم کرتے تھے. پھر اس کے بعد میرے کزنز نے فارنرز کے ساتھ ایز اے ہائی الٹیٹیوڈ گائیڈ، ہائی الٹیٹیوڈ پورٹر کام کرنا شروع کیا. تو ان کو دیکھ دیکھ کے مجھے بھی شوق پیدا ہوا. بٹ میرے بھائی کا سب سے بڑا رول ہے اس میں، جو سب سے چھوٹا بھائی ہے میرا، مرزا علی. وہ بچپن ہی سے مجھے پہاڑوں کے بارے میں قصے سناتے تھے. اینڈ آئی اسٹل ریممبر وین آئی واز ان گریڈ 4 اور 5 ہی یوز ٹو ٹیل می کہ جب آپ بڑی ہوں گی تو ہم ساتھ میں کلائم کریں گے. تو اس طرح سے جرنی اسٹارٹ ہوا. بٹ ان 2010 آئی اسٹارٹیڈ کلائمبنگ along with my brother. میرا فرسٹ ایکسپیڈیشن تھا ایک 6000 پیک پہ which was unclimbed. تو اس ٹائم پہ اتنا زیادہ مجھے نالج نہیں تھا پہاڑوں پہ چڑھنے کا، صرف قصے سنتی تھی میں، لیکن پریکٹیکلی کبھی نہیں کیا تھا. لیکن وہ پیک کلائم کرنے کے بعد مجھے ایک جو سٹوری سنتی تھی وہ میں نے پریکٹیکلی کی. اور پھر وہیں سے مجھے اور زیادہ شوق پیدا ہوا کہ نہیں، خواتین بھی اس فیلڈ میں آ سکتی ہیں جو ایڈونچر سپورٹس ہے. کیونکہ پاکستان میں ایڈونچر سپورٹس جو ہے ایک تو بالکل نگلیکٹڈ تھا ٹل 2013 بلکہ 2010. اور خواتین کا تو کوئی مطلب سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک خاتون بھی جو ہے وہ ماؤنٹین کلائمبنگ کر سکتی ہے. تو جب میں نے وہ پیک کلائم کی، وہاں سے مجھے ایک جذبہ ملا. اور پھر ساتھ میں یہ کہ بہت انکریج کیا مجھے جو لوگ میرے ساتھ تھے. وہ پیک پہ ری نیم کیا سمینا پیک. تو اس طرح سے میری جرنی سٹارٹ ہوئی. اور پھر ہر سال ہم لوگ مختلف پیکس پہ ایکسپیڈیشنز کرتے تھے، انکلائمب پیکس. سو بیسیکلی یہ تھا کہ اسپورٹس کو پاکستان میں پروموٹ کرے اور خواتین کو اس میں انوالو کرے. لیکن یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی خاتون جو ہیں وہ اس طرح سے اتنی ہمت کے ساتھ جو ہے وہ ماؤنٹ ایوریسٹ ہو چاہے کوئی بھی پہاڑی ہو، وہ ان کے اندر اتنی ہمت ہے کہ وہ اس کو سر کر رہی ہیں، اس کو کلائم کر رہی ہیں. اسپیشلی مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے پہلی دفعہ کیا ہوگا تو آپ نے کون کون سی ہرڈلس کو جو ہے وہ جانا اور فیس کیا کہ اچھا پہاڑ پہ چڑھتے ہوئے ان چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے اٹس ویری ایزی. کیا آپ وہ کچھ ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیں گے ہمارے ناظرین کے ساتھ؟ جی بالکل. سب سے پہلے تو جو سب سے بڑا چیلنج ہم لوگوں نے فیس کیا وہ یہ تھا کہ فائنینشیل سپورٹ. کیونکہ ایک چھوٹے سے گاؤں سے بلونگ کرنا اینڈ یہ ایک بڑا خواب لے کے اس چھوٹے سے گاؤں سے نکلنا کہ ہم نے ایوریسٹ چڑھنا ہے، ہم نے 7 سمٹس کرنا ہے. کیونکہ یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ ایوریسٹ کے بارے میں سب جانتے ہیں، لیکن 7 سمٹس آئی ایم دی اونلی پاکستانی، فرسٹ پاکستانی کہ جس نے 7 سمٹس کی ہیں. تو وہ بہت مشکل تھا ہم لوگوں کے لیے. ہم جب لوگوں کے پاس جاتے تھے تو لوگ بالکل نہیں سمجھتے تھے کہ واٹ وی وانٹ ٹو ڈو. اور بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ آپ لوگ پاگل ہو، پہاڑ چڑھ رہے ہو، کیا ملے گا اس سے. تو دیٹ واز دا بگیسٹ چیلنج وی فیسڈ. پھر اس کے بعد ماؤنٹین کلائمبنگ ایک بہت مشکل اسپورٹس ہے. اٹس ناٹ، میں ہمیشہ یہ ورڈ استعمال کرتی ہوں کہ اٹس ناٹ اباؤٹ ون اینڈ لوز، اٹس اباؤٹ ڈیتھ اینڈ لائف. تو جب آپ پہاڑ چڑھتے ہیں تو جب آپ ہر قدم آپ کا جو ہے وہ بہت چیلنجنگ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ اگلے اسٹیپ میں آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. جو نیچرل وہ ہے چیلنجز، وہ راک فال ہو سکتی ہے، یا پھر ایولنچ ہو سکتی ہے، یا پھر کریواس فال ہو سکتی ہیں، اور پھر بیڈ ویدر. یہ سارے فیکٹرز جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ مشکل بنا دیتی ہیں. تو شروع میں آبویسلی میں نے ان چیزوں کو فیس کیا. ایک تو میں نے پہلے کہا کہ مجھے اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا اپنے فرسٹ ایکسپیڈیشن پہ، اور پھر دوسرا یہ کہ ہمارے پاس کوئی پراپر اکوپمنٹ نہیں تھا. اپنے فرسٹ ایکسپیڈیشن پہ آئی بوروڈ مائی میل کزنز اکوپمنٹ، اور ایک نارمل ٹریکنگ شوز کے ساتھ میں نے کلائمبنگ کی. تو دیز ور دا چیلنجز. لیکن یہ کہ جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو مجھے پتہ تھا کہ
میں ایک ایسے اسپورٹس کو چوز کر رہی ہوں جس میں آئی ہیو ٹو فیس چیلنجز تھرو آؤٹ دا جرنی. سو آئی واز مینٹلی اینڈ فزیکلی پریپیئرڈ فار دیٹ. تو دیز ور دا چیلنجز آئی فیس ڈیورنگ مائی کلائمب. اچھا، ایک اور چیز ان ایڈیشن ٹو یور اسٹیٹمنٹ، جیسے کہ آپ نے جو ہے وہ ہرڈلس فیس کی، سب کچھ کیا، تو اب آپ کیا سمجھتی ہیں آفٹر آل اچیوننگ دیز، ٹھیک ہے، پاکستان میں اسپیشلی جی بی میں کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے جو کہ جی بی کے جو کہ اس طرح کی ٹریننگ پوائنٹ آف ویو سے فیسلٹیز پرووائڈ کرے، اور وہ لوگ جو کہ اس فیلڈ میں آگے ایکسل کرنا چاہتے ہیں، ایک پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، ان کو جو ہے وہ فائنینشلی سپورٹ بھی ہو اور ساتھ ساتھ میں جو ہے ان کی گرومنگ بھی ہو، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور جب میں نے ایوریسٹ سمٹ کی تھی اور واپس آئی تھی تو میرا یہ سب سے جو میرا فرسٹ پرپوزل تھا وہ یہ تھا کہ ہم لوگ یہاں پہ کوئی انسٹیٹیوٹ بنائیں، کیونکہ پاکستان میں نہیں ہے. اور جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو مجھے پتہ ہے کہ کتنا ہرڈلس میں نے فیس کی. تو انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ جی بی کے اندر ڈیفینیٹلی ایک انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے، اور جس کے تھرو ہم لوگ یوتھ کو ٹرین بھی کرے، ان کو سپورٹ بھی کرے، ان کو انکریج بھی کرے کہ وہ آگے بڑھے. تو انشاءاللہ یہ ہمارا پلان ہے. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ جو ہیں وہ ایڈوائزر ٹو ٹورزم بھی ہیں، ایڈوائزر ٹو یوتھ افیئرس بھی ہیں، اور ایڈوائزر ٹو انفارمیشن بھی ہیں، تو ان سب چیزوں کو آپ کس طرح سے ساتھ لے کر چلتی ہیں؟ کیونکہ آلریڈی بہت سے برڈنس جو ہوتے ہیں وہ ساتھ میں رسپانسبلٹیز، جو ذمہ داریاں ہیں، اور یہ ایسی ذمہ داریاں ہیں کہ ان سے کنارہ کشی بالکل ممکن نہیں ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ ویل آئی تھنک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اسپیشلی ٹورزم کے حوالے سے میں یہاں پہ بات کرنا چاہوں گی. ٹورزم جو ہے وہ ایک انڈسٹری ہے، اینڈ اسپیشلی اگر ہم جی بی کی بات کریں، گلگت بلتستان کی ہم بات کریں، تو گلگت بلتستان کی جو ہے 60 to 65% جو آبادی ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے ٹورزم پہ. اور ٹورزم کو جی بی کے اندر بہتر کرنے کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اس کے لیے جو میں سمجھتی ہوں یہاں پہ جو لیکنگ کرتی ہے وہ ہے انفراسٹرکچر. تو انشاءاللہ انفراسٹرکچر جہاں پہ بھی بہتر ہوتی ہے وہاں پہ ٹورزم ڈیفینیٹلی بڑھتی ہے. تو یہ ٹورزم کے حوالے سے باقی انفارمیشن جو ہے وہ ایک تھرو میڈیا ہم لوگ جو ہے اپنے کام کو یا پھر علاقے کی جو خوبصورتی ہے اس کو ہم تھرو میڈیا جو ہے وہ دنیا کو دکھا سکتے ہیں. تو دیز آر دا مین پیلرز. اینڈ یوتھ جو ہے فیوچر لیڈرز ہیں، تو ان پہ ہمارا فوکس رہے گا کہ ان کو ایک پازیٹیو روڈ میپ دکھائے تاکہ وہ آگے بڑھ کے اپنے ملک کے لیے، اپنے علاقے کے لیے بہتر کام کر سکیں. اچھا، آپ نے بات کی 7 سمٹس کی، تو کیا ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا ڈسکرائب کریں گی، بتائیں گی، شیئر کریں گی اپنے اس ایکسپیرینس کے حوالے سے؟ اور 7 سمٹ کی بات کی جائے تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ لوگوں کو نہیں پتہ 7 سمٹ کیا ہے ایکچولی، سو وہ تھوڑا سا بتا دیں. 7 سمٹس بیسیکلی جو 7 ہائیسٹ ماؤنٹنز ہیں 7 کانٹیننٹس میں، لائک ایوریسٹ جو ہے ایشیا میں ہے، اینڈ سملرلی جو دوسرے ہمارے بر اعظم ہیں لائک ساؤتھ امریکہ، نارتھ امریکہ، افریقہ، رشیا. تو جو ہائیسٹ ماؤنٹنز ہیں ان کانٹیننٹس میں ان کو 7 سمٹس کہتے ہیں. اور ان کو ہم نے سمٹ کیا بینگ فرسٹ فرام پاکستان. اور بیسیکلی آئیڈیا یہ تھا کہ کوئی بھی ایسا کام کرے جو پہلے نہیں ہوا ہے، اور ان جگہوں پہ جا کے اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرنا. کیونکہ ہمارے ملک آپ کو پتہ ہے کہ جو ایک امیج بنا ہوا ہے دوسرے ملکوں میں وہ بہت نیگیٹو تھا، اسپیشلی اس ٹائم پہ، کیونکہ 2014 میں ہم نے کیا تھا 7 سمٹس. تو ہماری کوشش یہ تھی کہ اپنے فلیگ کو ہم ان سمٹس پہ لے کے پہنچے جہاں پہ وہ پہلے کبھی نہیں پہنچا تھا. اینڈ آلسو ٹورزم کو پروموٹ کرنے کا ہمارا مقصد تھا. ہم نے اس کے لیے ایک وہ کی تھی کہ ایڈونچر ڈپلومسی کنیکٹنگ پیپل تھرو ماؤنٹین کلائمبنگ. سو ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم ان کنٹریز میں جا کے ان کے ماؤنٹینس کلائمب کریں اور ان کو یہاں پہ اپنے ملک میں انوائٹ کرے کہ وہ بھی آ کے پاکستان میں کلائمبنگ کر سکتے، ٹریکنگ کر سکتے، پاکستان کو بیسیکلی ایکسپلور کر سکتے ہیں. جی بالکل، میرے خیال سے یہ تو بہت آنر کی بات ہے. آپ اس آنر کو جو ہے وہ لے کے چلتی رہی اور پاکستان کا نام جو ہے وہ روشن کرتی رہی. مجھے یہ بتائیے گا، آپ نے بتایا 7 سمٹس میں جو ہے وہ آپ لوگ وہاں گئے اور پاکستان کو ریپرزینٹ کیا. آفٹر کمنگ بیک ٹو پاکستان جی بی، تو آپ کیا سمجھتی ہیں ان ایریاز کے ساتھ اگر ہم کمپیریزن کریں تو جی بی کو آپ نے کیسا پایا؟ جی بی جو ہے پوری دنیا مانتی ہے کہ گلگت بلتستان
بہت خوبصورت علاقہ ہے، چاہے وہ لینڈسکیپ کے حوالے سے ہو یا پھر یہاں کے پہاڑ ہو یا پھر یہاں کی جو رچ کلچر ہے یا پھر یہاں کی جو ہاسپٹیلٹی ہے، وہ دنیا جو ہے اس سے واقف ہے. تو آبویسلی جو سب سے یونیک چیز ہے یہاں پہ وہ یہاں کے کلچر اور یہاں کی ہاسپٹیلٹی ہے. خوبصورتی تو ہر جگہ پائی جاتی ہے، لیکن یہ جو دو فیکٹرز ہے وہ گلگت بلتستان کو بہت یونیک پریزنٹ کرتے ہیں پوری دنیا میں. ان سب چیزوں کے ساتھ گھرداری میں جو ہے کوکنگ میں آپ پارٹیسپیٹ کرتی ہیں، کچھ کوک کرتی ہیں؟ بہت کم. یا جی میں تو صرف انڈا ہی بنا سکتا ہوں. سو اینی ہاؤ، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ان سب چیزوں کو آپ کوپ اپ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور بینگ اے ریپرزنٹیٹیو، آپ ان خواتین کو، ان لڑکیوں کو کیا کہنا چاہیں گی جو بہت کچھ کرنا چاہتی ہیں لیکن ان کو رائٹ پلیٹ فارم ایٹ دا رائٹ ٹائم اور ایٹ دا رائٹ مومنٹ اویلنے اور اپرچونیٹیز جو ہیں وہ نہیں مل رہی، تو کیا کہنا چاہیں گی انہیں؟ تمام خواتین کے لیے، اسپیشلی لڑکیوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ ہم ایک ایسے سوسائٹی میں رہتے ہیں جو سم ہاؤ آپ کو الاؤ نہیں کرتی، لیکن اس کے لیے یو ہیو ٹو فائٹ فار یور رائٹ اینڈ یو ہیو ٹو ورک ریئلی ہارڈ. اور آئی ایم شیور کہ کبھی کبھار بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی فیملی جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کرتی ہیں بٹ سوسائٹی نہیں کرتی. تو اس کے لیے آپ نے سوسائٹی کے ساتھ ساتھ چل کے وہ جو اسٹیریو ٹائپس ہے وہ بریک کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے گول بھی اچیو کرنے ہیں. بالکل. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پلیٹ فارم نہیں ملتا تو آپ نے خود پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے. لائک جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو میرے لیے کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا. اب میں نے پلیٹ فارم کریٹ کیا ہے، پاکستان یوتھ آؤٹ ریچ فاؤنڈیشن ہم نے بنایا ہے ان تمام یوتھ کے لیے جہاں پہ ہم ان کو ٹرین کر سکتے ہیں، ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. اور پچھلے 5-6 سالوں سے ہم لوگ یہ کرتے آ رہے ہیں، میں اور میرے بھائی مرزا علی. تو اس طرح سے آپ یہ نہ کہیں کہ اگر آپ کو اپرچونیٹی نہیں مل رہی تو آپ بیٹھے رہیں. یو ہیو ٹو ورک ہارڈ اینڈ یو ہیو ٹو، اگر آپ obviously کوئی بھی چیز آپ کو نہیں ملتی، یو ہیو ٹو ورک ہارڈ ٹو اچیو یور گول. سو سملرلی اگر میں ایوریسٹ کا صرف سوچتی اور پھر محنت نہیں کرتی تو آبویسلی میں ایوریسٹ نہیں چڑھ سکتی. تو کوئی بھی گول آپ سیٹ کرے اس پہ آپ محنت کریں اینڈ بلیو ان یور سیلف اینڈ ورک ہارڈ. دیٹس دی اونلی تھنگ یو کین اچیو یور گول.